السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور بھائی عبادت میں رہیے مشغول، ذکر الہی کرتے رہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ایسے کیجئے کہ میرا رب آپ کو پسند کر لے۔ بہت سے لوگ عبادت تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا بھی ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ جب نواز دیتا ہے نا تو وہ مغرور ہو جاتے ہیں، وہ سامنے والے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان سے مدد مانگنے آئے تو وہ صرف جھڑکیوں پہ یا طنز پہ بات کو ختم کر دیتے ہیں بجائے مدد کرنے کے۔ اچھا، خاص طور پہ بات کروں گی ان بھکاریوں کی جو دروازے پہ آتے ہیں نا، بھری دوپہر ہوتی ہے، گرمی، لو چل رہی ہوتی ہے اور آپ اپنے اے سی کمروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جا کے ڈانٹ دیتے ہیں انہیں۔ جب دروازے پہ جاتے ہیں نا تو وہ بجائے اس کو مانگنے والے کو بھیک دینے کے یا کچھ دینے کے نصیحتیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ لوگ آپ کے دروازے پہ مانگنے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کر رہا ہے اپنی، آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ کسی کو کچھ دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں میں نہیں بنایا ہے کہ وہ آپ مانگنے والوں میں شمار ہوں۔ تو ہمیشہ کسی کو منع بھی کریں، نہیں دینا چاہتے نا، منع کر دیں، لیکن جھڑکی نہ دیں، اس کو جھڑکیاں نہ دیں، اس کو ذلیل نہ کریں اپنے دروازے پہ۔ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی آیا ہے نا تو اس کی جو ہے بے عزتی نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے، خوش رہے، کیونکہ جو اس کے بندوں کا خیال کرتا ہے، بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک واقعہ سناتی ہوں آپ کو کہ ایک گھر پہ ایک فقیر آیا تو دونوں میاں بیوی اندر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ شوہر بہت خدا ترس تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ یہ جو بھکاری آیا ہے نا، اسے جو بھی گھر میں ہے نا کھانے پینے کی چیز وہ جا کے دے دو۔ بیوی اٹھی اور کھانا لے کے دروازے پہ پہنچی، فقیر کو دیکھتے ہی اس کی ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئی۔ اب شوہر کھانا چھوڑ کر بھاگا تیزی کے ساتھ اور دیکھا کہ یہ کیا، فقیر تو غائب ہے، دروازے پہ کوئی نہیں اور بیوی جو ہے وہ بے ہوش ہے۔ وہ اپنی بیوی کو اٹھا کر گھر کے اندر لایا، پانی چھڑکا، ہوش میں لایا بیوی کو اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے تو تجھے بھیجا تھا کہ جا فقیر کی کچھ مدد کر دے، جو گھر میں ہے وہ اسے دے دے، لیکن میں گیا تو فقیر تو تھا نہیں اور تم بے ہوش تھی۔ اچھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی تو اس خاتون نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میری آپ سے دوسری شادی ہوئی ہے، پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی۔ کہا اس شخص نے کہ ہاں یہ بات تو مجھے معلوم ہے۔ کہا کہ یہ جو بھکاری آیا تھا نا یہ میرا پہلا شوہر تھا۔ اس شخص نے کہا پھر یہ اس حالت تک کیسے پہنچا؟ کہنے لگی یہ بہت ہمارا گھرانہ اچھا گھرانوں میں شمار ہوتا تھا اور پیسے کی ریل پیل تھی، بہترین گھر تھا، لیکن جب کوئی بھکاری آتا نا تو یہ اس کو بہت بری طرح ڈانٹ دیا کرتا تھا، اس کو ذلیل کرتا تھا، بھگا دیتا تھا اور جو ہے نا دینے بھی نہیں دیتا تھا کچھ۔ ایک دن ہمارے یہاں دوپہر کا وقت تھا، ہم لوگ شدید گرمی تھی، لو چل رہی تھی بری طرح، تو ہم لوگ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے اے سی کمرے میں۔ بہت اے سی کا ماحول کیسا ہوتا ہے کہ بندہ سو رہا ہو نا تو اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اتنے میں ایک بھکاری آیا اور وہ بھکاری آ کر جب مانگنے لگا نا تو میرے شوہر کو بہت شدید غصہ آیا، وہ گیا اور اسے زور زور سے باتیں سنانے کے ساتھ ساتھ 2 تھپڑ لگا دیے۔ وہ بیچارہ روتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد سے پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہمارے کاروبار میں جو ہے نا کمی آنا شروع ہو گئی، ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ شاید اللہ کو یہ بات بہت بری لگ گئی اور جو ہے نا روز بروز ہمارے ہاں جو ہے رزق میں کمی آنے لگی۔ میرے شوہر کا غصہ جو ہے نا وہ اب باہر والوں کے بجائے گھر والوں پہ بھی اترنے لگا، تو میں نے اس سے خلا لے لی اور آپ سے شادی کر لی۔ آج جب میں نے اس کو اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھا نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ کہاں اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا اور کہاں یہ دوسروں کے دروازے پہ آ کے بھیک مانگ رہا ہے۔
تو اللہ سے ڈرو. طاقتور جو ہوتے ہیں نا ان سے تو سب ڈرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا چاہیے. طاقتور جو ہوتے ہیں نا ان سے زیادہ کمزوروں سے ڈرنا چاہیے. پوچھا گیا کہ بھئی کیوں؟ طاقت والوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، چاہے پیسے میں طاقت ہے ان کے پاس، چاہے جوانی میں طاقت ہے ان کے پاس. کہا ان کے پاس صرف طاقت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، کمزور کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اس شخص نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ تو خاتون نے جواب دیا کہ بھئی آپ میرے شوہر ہیں. کہنے لگا پہلے میں کیا تھا؟ پہلے میں بہت غریب شخص تھا اور میں لوگوں سے مدد مانگتا پھرتا تھا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کہیں جا رہا تھا اور ایک فقیر تھا، وہ کہیں سے بھیک مانگ کر آ رہا تھا، پریشان تھا، بدحال تھا، سوچوں میں گم تھا کہ ایک گاڑی والے کے گاڑی کے سامنے آ گیا. وہ گاڑی والا غصے میں اترا اور اس فقیر کے 2-3 چاٹے لگائے کس کس کے. تو میری گاڑی کے سامنے آ گیا، ابھی مر جاتا تو کیا ہوتا، میرے پر سارا الزام آتا. اور اتنا مارا اس کو کہ ناک سے خون نکلنے لگا. میں گیا اور میں نے جا کر کہا کہ اس غریب پہ ظلم کیوں کرتے ہو، کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا ابھی تو اس کو تھانے بھی لے کے جانا ہے، میری گاڑی کا تو نقصان ہو گیا، میں نے اتنی زور سے بریک لگایا، ابھی دیوار سے ٹکرا جاتی تو کیا ہوتا. اس نے اس آدمی کو چھڑایا. اس کو یہ خود بہت غریب تھا لیکن جتنے بھی پیسے دے سکتا تھا اس نے اس کو دیے، اس کی مدد کری. کہنے لگا جب میں گھر آیا نا تو پھر میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا. اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا. آج میں اس قابل ہوں کہ اس بڑے گھر میں تمہیں شادی کر کے لایا ہوں. تو پہلے میں بھکاری تھا، بھکاری سے اللہ نے مجھے ایسا بنا دیا. اور اس شخص کو جو بھکاریوں کو ڈانٹتا تھا، ڈپٹتا تھا، ہر مدد مانگنے والے کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا اور سمجھتا تھا مجھ سے زیادہ طاقتور اور پیسے والا کوئی نہیں. تو بھئی ایسا ہرگز نہ کریں. لوگوں کے جملوں پہ بھی غور کیا کریں. اگر کوئی آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، فقیروں کے پاس اکثر سنا ہے کہ بہت پیسہ ہوتا ہے، لیکن وہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا، کوئی ہے اللہ کے نام پہ مدد کرنے والا. ارے تو آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، تھوڑی سی اللہ کے نام پہ مدد کر دیں گے. نام جب اللہ کا آئے نا تو کچھ نہیں سوچا کریں. اللہ سے محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی اللہ کا نام لینا اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ شخص جھوٹ بھی بول رہا ہے تو مان لیا کریں، کیونکہ اللہ کی محبت وہ محبت ہے کہ اگر اس میں بیوقوف بنا جائے نا تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. زندگی رہی تو پھر ملوں گی، لیکن جانے سے پہلے اتنا کہہ دوں اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں نا تو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب، اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر جو ہے نا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. اللہ حافظ.